ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا شراب پی جائے گی لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ صرف شراب ہی کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہر معاملات کے وہی شرک ہے جو پچھلی قوموں کے اندر موجود اور اسی شرک کے اندر لوگ ملوث تھے۔ آج وہی شرک، اسی شرک نے نئے زمانے کے حساب سے نئے لبادے اوڑھے ہوئے ہیں۔ سادھو سنتوں کی بھیس میں کافر کو وہ برباد کر رہے ہیں، اور مولوی اور برے علماء کے لباس میں اور بابا اور پیر اور سجادہ نشینی یا فقیری کے لباس میں، یہ بھیس میں، یہ مسلمانوں کے اندر ان کے ایمان کو کھوکھلے کر رہے ہیں۔ جادوگر ہیں وہ، لیکن آپ کے صفوں میں کھڑ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، بظاہر سب کچھ کرتے ہیں، اور آپ جب جاتے ہیں تو قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں بظاہر، لیکن حقیقت جو وہ کرتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، وہ صرف وہی جانتے ہیں اور شیطان جانتا ہے۔ شیطان کے ساتھ جو ان کے ربط اور تعلقات ہوتے ہیں وہ سب کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑے پہنچیلے بابا ہیں، ولایت کے ہیں، بابا مداروں پہ بیٹھے سب کچھ کشف اور فیضیاب ہو رہے ہیں، بابا کے ذریعے سے ان کا پورا کنٹیکٹ ہے، بابا روحانی فیض فرما رہے ہیں، قبر محترم سے روحانی فیض حاصل ہو رہا ہے۔ اور یہ سب کو نہیں حاصل ہوتا ہے، یہ اہل دل کو حاصل ہوتا ہے، اہل نظر کو ہوتا ہے۔ ہاں، یہ فیض سب کو نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں عوام الناس میں نہیں بتلانی چاہیے، خاص ہی لوگوں میں۔ نبی نے بھی کوئی ایسی بات رکھی ہے کہ خاص لوگوں کو بتلایا ہو، عام لوگوں کو نہ بتلایا ہو؟ یہ کون سا مذہب، یہ کون سا دھرم ہے جو صرف خاص لوگوں میں پھیلایا جائے، عام لوگوں کے اندر پھیلایا؟ استغفر اللہ۔ اس طرح سے دین کا تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، جادو اور سحر اور یہ تمام سب چیزیں بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی۔ اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تو اے لوگو تم کفر نہ کرو، کفر میں نہ پڑو۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ ہے، یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان دونوں کو آزمائش کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش کا ذریعہ ہیں، ہمارے فتنے میں تم لوگ نہ پڑو، کفر نہ کرو۔ تو گویا سحر کا سیکھنا، سحر کا کرنا، جادو کرنا، اس کا سیکھنا یا اس کے اوپر راضی اور خوش ہونا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور انسان کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 8 جو چیز انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے وہ ہے مشرکوں کو غالب کرنا اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنا۔ سب بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، اور میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا، اس میں غیر بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، نام لیوا اسلام کے لوگ بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں، ہے نا؟ سب آئے ہیں اس میں، سب آ جائیں گے اس میں۔ مشرکوں کو غالب کرنا اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ کہ جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو کوئی اپنا مسلمان ہے یا اسلام پسند آدمی لوگ ہیں اور ان کی دشمنی میں جا کے کسی بھی اعتبار سے ان مشرکوں کو تعاون کرنا، بہت ساری باتیں آئیں گی، مسلمانوں کی باتیں جا کے ان میں بتلانا، ان کی کمیٹی یا ان کی میٹنگ یا ان کے رازوں کو جا کے وہاں پھیلانا، ہے نا، تاکہ وہ غالب آ جائیں۔ مسلمان دیہات پہ ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، جا کے کافروں کو خبر کرنا یا ان کو اسلحے دینا یا کسی بھی طرح سے ان کا تعاون کرنا تاکہ مشرک غالب آ جائیں مسلمانوں کے مقابلے میں، اور مسلمان بھی مسلمان ہو۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر کوئی بابری مسجد کو ڈھانے والا جا کے کسی مزار کو بم بلاسٹ کرنا چاہے تو آپ جا کے بتلا دیں کہ اڈوانی جی فلانے مسلمانوں کے اندر یہ میٹنگ چل رہی ہے تمہارے خلاف۔ آپ یہ سوچیں کہ چلو بھائی مسلمانوں کی ہم مدد کر رہے ہیں۔ آپ مسلمانوں کی مدد نہیں، بلکہ وہ تو مشرک ہی مشرک کو، کافر ہی کافر کو کاٹ رہا ہے۔
کاٹنے جا رہا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ اسلام نہیں ہے. مزار پرستی، قبر پرستی یہ اسلام نہیں ہے. ایسے چیزوں کو مٹانے کے اندر مدد کرنا یہ ہم آپ کا سب کا، پورے امت مسلمہ کا جو اہل حق ہیں، کتاب و سنت کے حاملین ہیں، ان کا فرض ہے. نمبر 9، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نبی کی لائی ہوئی شریعت کے حکم سے وہ الگ ہوں. بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر نبی کی شریعت کا حکم، اس کے حکم سے وہ الگ تھلگ ہیں، نبی کی شریعت کے حکم سے مستثنی ہیں. یہ عقیدہ رکھنا، دیکھیں بڑی باریک بات یہاں بھی ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دی ہوئی شریعت لے کے آئے ہیں، اس شریعت کے حکم سے بعض لوگ الگ ہیں. یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے. ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ حضرت ایک بہت پہنچیلے بابا ہیں اور بڑی نظر ہے ان کی، بڑی وسیع نظر ہے، لیکن وہ سب کو کوئی بات بتا نہیں، رات کے اندھیرے میں وہ کام کرتے ہیں. اگر آپ وہ کام دیکھیں تو آپ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے. آپ ان کے اوپر کفر کا. تو ہم نے کہا وہ بابا ہے جو رات کی تاریکیوں میں ایسے گھٹیا ہی کرتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو شریعت اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دے، اور دن کے اجالے میں زہد و تقدس کی چادر اوڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے، وہ بابا ہے؟ ارے ہمارے نبی کو دیکھو، دن کے اجالے میں بھی وہی تو رات کے اندھیرے میں بھی وہی. اللہ اکبر. دن کے اجالے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، تو رات کے اندھیرے میں بھی کھڑے ہو کر کے گھر میں امت نہیں دیکھ رہی ہے لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. ہمارے نبی کا اندر باہر ظاہر باطن سب کچھ ایک ہی تھا. ہمارے نبی نے تو وہ تعلیم دی ہے. یہ کون سا بابا ہے جو رات میں وہ کام کرتا ہے کہ اگر وہ ہم اسے دیکھ لیں تو ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں؟ تو ایسا عقیدہ رکھنا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجذوب ہو گئے، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ مجذوب ہو گئے، نبی کی شریعت سے بالا تر لوگ ہیں یہ. ہم ظاہر میں ان کو یہ دیکھتے ہیں، باطن میں وہ کچھ اور ہیں. استغفر اللہ. ظاہر و باطن کے جھگڑے، طریقت و شریعت کی لڑائیاں ہے نا، گودے اور قشر یعنی چھلکوں کے فلسفے چلنے لگے. اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کچھ لوگ امت محمدیہ میں ایسے بھی ہیں جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستثنی اور الگ ہیں، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی کیا ہے؟ کافر ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرماتے ہوئے بیان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہو، کسی اور طور اور طریقے کا متلاشی ہو، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا، اور وہ ایسا شخص آخرت میں گھاٹا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. نمبر 10 اور آخری بات، اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی کرنا، اللہ کے دین کو نہ سیکھنا، اللہ کے دین سے منہ پھیرنا، اللہ کے دین کو نہ سیکھنا، اللہ کے لائے ہوئے دین پہ اس کے مطابق عمل نہ کرنا، یہ بھی کفر ہے. یہ بھی کیا ہے؟ توحید نہ سیکھے، نماز نہ سیکھے، روزہ نہ سیکھے، حج نہ سیکھے، زکوٰۃ نہ سیکھے، جو شریعت کے احکام ہیں اس کی جانکاری نہ حاصل کرے، نہ اس کے مطابق عمل کرے، تو اس کا اسلام کیا فائدہ؟ ایسا بھی عمل کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے. اللہ کی آیتیں اسے پڑھ پڑھ کے بتلائی جائیں تو بجائے اس کے سننے کے وہ منہ پھیر کر کے چلا جائے.
اور اس کے اوپر عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم گنہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ تو ایسا شخص بھی کفر کر رہا ہے جو اللہ کے دین کو سیکھ نہیں رہا ہے۔ میرے عزیز، یہ جتنی بھی باتیں 10 پوائنٹس جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی کفر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ موٹے موٹے اصول اور ضابطے ہیں، ان میں ان تمام باتوں کو آپ داخل کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان تمام باتوں کو اس کے اندر داخل کر سکتے ہیں، اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی آدمی سنجیدگی سے ان باتوں کے اوپر عمل کرے تو کافر ہو جائے گا، یا ازراہ مذاق ہی عمل کرے جب بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کسی خوف یا ڈر کی وجہ سے بھی کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، الا مگر یہ کہ جو مجبور کر دیا گیا ہو۔ اب کہیں گے بھی خوف یا ڈر میں بتاؤں خوف اور یا ڈر کی مثال؟ خوف یا ڈر کی مثال یوں ہے، کسی نے کہہ دیا دیکھنا پھلانے مندر میں پھلانے بت کی بہت بڑی پہنچ ہے، اور اگر ان کی گستاخی کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ فلانے بابا جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں، اگر تم وہاں جا کے جوتا پہن کے چلے گئے یا کچھ ایسا ہو گیا، یا وہاں پہ کچھ ان کی شان میں توہین کر دی، یا اگر کچھ ایسی باتیں کیے جو بابا کی شان کے خلاف ہیں، تو بھی یاد رکھو تم برباد کر دیے جاؤ گے۔ اب اس خوف اور اس ڈر سے جناب عالی وہاں سجدے ہو رہے ہیں، اس خوف اور ڈر سے وہاں نظر و نیاز ہو رہے ہیں، مرغے چڑھائے جا رہے ہیں، ہے نہیں؟ تو سنجیدگی سے کرے، خوف یا ڈر کی وجہ سے کرے، یا ازراہ مذاق بھی کرے، تو ایسا شخص بھی ازراہ مذاق آپ جا کے بتوں کے سجدے کریں، نعوذ باللہ، ازراہ مذاق جا کے آپ سجدے